موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالے. مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کچھ ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز. بعض لوگوں کا ذہن اتنا پستی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو اٹھانا بھی چاہیں اور آگے بھی کرنا چاہیں پھر بھی وہ پستی کو ہی پسند کرتے ہیں. یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ ان کا ذہن اتنا نالائق اور پستی کا شکار تھا کہ یہ ہمیشہ نالائکی کو ہی پسند کیا کرتے. اس آیت سے پہلے بنی اسرائیل پر کی گئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا. یہاں سے ان کی نالائکی کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کر رکھا تھا کہ ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا جاتا تھا اور پینے کے لیے چشمے جاری تھے. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم روزانہ ایک جیسا کھانا نہیں کھا سکتے، تو ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں عطا کی جائیں. گندم ملے، مسور مل جائیں، ساگ، پیاز، اس طرح کی چیزیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ تمہیں اس طرح کی بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کیے جنتی کھانے تمہیں اللہ عطا کر رہا ہے، من و سلوہ، تو تم ان کی بجائے زمین کے کھانے جو ہے وہ ان کی طلب کرتے ہو. یہ ان کی ذہنی پسماندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جنتی کھانے اور وہ بھی بغیر محنت کے مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ زمین کے کھانوں کی طلب کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہوں نے منع فرمایا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو. اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ، اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو، وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا. پہلے تو منع کیا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن یہ جب نہ مانے تو پھر ان کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ کسی شہر میں جا کر قیام کرو تو وہاں اللہ عز و جل تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیزیں عطا فرمائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور غربت. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور خدا کے غضب کے حقدار ہوئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا.
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ سے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے ذلت، پستی اور غربت ہمیشہ کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ذلت تو اس طرح کہ انبیاء کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد اللہ عز و جل نے ان پر جابر بادشاہ مسلط کر دیے، جالوت اور بخت نصر بادشاہ۔ انہوں نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کو ان کو اپنا غلام کر لیا، ان کے گھروں سے، ان کی جگہوں سے انہیں نکال باہر کیا، اس طرح ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اور غربت ان پر اس طرح مسلط کی گئی، مفتی صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی ذلت یہ ہے کہ ان کے پاس جتنا بھی مال ہوگا لیکن ان کی ہرس کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ دل کے غریب ہی رہیں گے۔ یہودیوں کے پاس چاہے جتنا بھی مال آ جائے لیکن ان کی دل کی ہرس جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے لیے غربت کو مقرر فرما دیا ہے۔ چاہے جتنا مال کما لیں، جتنا مال و دولت اکٹھا کر لیں، کبھی بھی ان کے دل کی ہرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ پھر ان کی ذلت اور اس غربت کی وجہ بیان فرماتے ہوئے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ان کا وہ صرف سوال کرنا، یعنی من و سلوہ کی بجائے زمینی چیزوں کا سوال کرنا، وہ صرف گناہ نہیں تھا ان کا، کیونکہ وہ تو جائز ہے کہ کوئی زمینی چیزیں مانگ لے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اصل جو ان کا گناہ تھا یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا زمانہ دور ہو گیا ان سے، تو انہوں نے اللہ عز و جل کی آیتوں میں تبدیلی شروع کر دی۔ توریت کی آیتوں کو جس کو انہوں نے باصرار لیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کہہ کر کہ ہمیں کوئی ایسی کتاب ملنی چاہیے جس کے اندر شرعی احکامات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ لکھے ہوں، تو بار بار کہہ کر موسیٰ علیہ السلام سے جو توریت لی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دور ہوتا گیا تو انہوں نے اس میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں، اللہ عز و جل کے حکم کو اپنے منافع اور اپنے نفع کے اعتبار سے انہوں نے تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک ان کی خامی یہ بتائی کہ ان پر ذلت اس لیے مسلط کی گئی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور دوسری ان کی خامی بتائی کہ انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت سیدنا زکریا اور حضرت سیدنا یحییٰ اور شعیہ علی نبینا علیہ السلام ان تینوں انبیاء کو شہید کیا تھا، اور ایسا ناحق شہید کیا تھا کہ جنہوں نے ان کو شہید کیا وہ بھی اس کی وجہ نہیں بتا سکتے، یعنی کوئی وجہ تھی نہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ان انبیاء کو ناحق شہید کر دیا۔ تو یہ ان کی دو خامیاں بتائیں اللہ عز و جل نے کہ جس کی وجہ سے ان پر ذلت و رسوائی اور غربت کو مسلط کر دیا گیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور ان کے حد سے بڑھنے کا۔ آج کے مسلمانوں کو ان آیات سے عبرت لینی چاہیے کہ وہ اسباب جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل اتنے بلند مرتبہ ہونے کے باوجود پستی کا شکار ہو گئے، وہ اسباب کیا تھے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ انبیاء اللہ عز و جل نے بھیجے ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ دوسری امتوں سے سب سے بڑھ کے تھا، لیکن یہ پستی کا شکار ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ اور آج ہم اگر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ہم پہلے کا زمانہ دیکھ لیں، پہلے کے مسلمانوں کا، جب تک مسلمان اللہ عز و جل کے حکم اور اس کے پیارے حبیب کے حکم کی فرما برداری کرتے رہے، دنیا میں مسلمانوں کے نام کا ڈنکا بجتا رہا، ہر طرف مسلمانوں کا جھنڈا جو تھا وہ لہرا رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی نافرمانی شروع کر دی، آج جتنی ذلت و رسوائی ہے مسلمانوں کی وہ سب اسی کے سبب ہے کہ مسلمان آج اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے پیارے حبیب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے پیارے حبیب کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان آیات سے عبرت حاصل کرنے اور ہمیشہ اپنے حکم کا فرما بردار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العظیم والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.